مشاہدہ پر مبنی حقیقت کہ ہم نے یہاں اتنی لمبے لمبے ڈھانچے نکلے ہیں قبروں سے کہ جی مفتی صاحب نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام دلائل سے ثابت نہیں ہو سکا. حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے. قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے انکار کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود نے قیامت کے وجود کا انکار کیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک زوردار آواز سے. قوم عاد بہت طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے قد ان کے. ملحد لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے بڑے لمبے قد کے لوگ، تو اتنے لمبے قد کی لوگوں کی لاشیں تو ہمیں ملتی نہیں ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ یوٹیوب میں ہر دوسرا آدمی کچھ بھی پھینک دے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں، یوٹیوب کی طرف سے بھی پابندی. میں گلگت گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مشاہدہ پر مبنی حقیقت کہ ہم نے یہاں اتنی لمبے لمبے ڈھانچے نکلے ہیں قبروں سے. کھدائی ہوتی رہتی ہے نا، تو ہر چیز کے لیے ہمیں سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں آدمی خود بھی دیکھ لیتا ہے. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں، کہ میڈیا بھی اتنا متحرک نہیں تھا نا کہ فوراً سائنسدانوں کو فون کریں آ جاؤ بھائی اتنا لمبا ڈھانچہ کس کا ہے یہ. انسانوں کے پوری یعنی اتنی لمبی لمبی کہہ رہے ہیں کہ جب کھدائی ہوئی ہے نا تو انسان کی ہڈی اچھی خاصی لمبی، پرانی قبریں، وہ ہڈیاں بالکل بھورا ہو چکی تھیں. تو یہ ہوا ہے، نکلی ہیں اس طرح کی. اور بالفرض اگر یہ دریافت نہ بھی ہوں تو کیا انسان نے ساری زمین کھود کے دیکھ لی ہے کیا؟ ایک بات خوب سمجھ لیں، ہمارے ہاں دلائل کا تجزیہ اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. دلائل کا تجزیہ کرنا ایک بہت اہم چیز ہے. ہمارے ہاں ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا. یہ اعلان بالکل درست ہے کہ گواہوں سے ثابت ہو گیا. کمیٹی اعلان کرتی ہے چاند نظر نہیں آیا، یہ اعلان ہی غلط ہے. چاند نظر نہ آنے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاند نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے. نہ آنا تو ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو ہم تک اطلاع نہ پہنچی ہو. کچھ چیزوں کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے دعوے ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہی ستار بھائی، وسیم بھائی کیا کریں، میں نے ان کو 1,00,000 روپے دیے، گواہ دیکھ نہیں رہے تھے، یہ معذرت کے ساتھ پی گئے، یہ وہ پیسے پی گئے. میں نے عدالت میں کیس کیا، عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ. میں گواہ تلاش کر رہا ہوں، گواہ مجھے نہیں مل رہے. عدالت ان سے کہے گی کہ تم گواہ لے کر آؤ. اگر یہ ان سے کہے کہ تم نے نہیں لیے، کوئی گواہی دے گا؟ ہے بھائی؟ کہے گا ہو سکتا ہے چھپ کے لیے ہوں، ہم کچھ 24 گھنٹے دیکھ تھوڑی رہے ہیں اس کو. عدالت کہے نہیں بھائی، ہم تمہارے حق میں فیصلہ اس وقت کریں گے جب 2 آدمی گواہی دیں کہ تم نے نہیں لیے. تو یہ 2 کرامن کاتبین تو گواہی دے سکتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ نہ لینے کی گواہی ہے ہی نہیں. اب عدالت ان کے حق میں جو فیصلہ کرے گی اس بیس پہ نہیں کہ گواہوں نے گواہی دی ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتی عدالت کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. نہ، یہ عدالت کی ورڈنگ غلط ہوگی. عدالت فیصلہ تو ان کے حق میں کرے گی، مگر ورڈنگ یہ ہوگی کہ جی مفتی صاحب نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام دلائل سے ثابت نہیں ہو سکا. حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے. یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ نہیں لیے، یہ فیصلہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شریف بھی لگا دیں ساتھ میں، کھوپڑی شریف.
تو یہ خوب سمجھ لیں اسی طریقے سے چاند ہونے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے, چاند نہ ہونے کا فیصلہ نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر پبلک کیا کرے گی کل؟ جب چاند نہ ہونے کا اعلان ہی نہیں ہو رہا تو کل ہم کیا کریں؟ کنفیوژن ہے نا. تو ہلال کمیٹی اس بیس پہ فیصلہ کرے کیونکہ چاند کی گواہیاں موصول نہیں ہوئی ہیں, ہونے کا ثبوت نہیں ہے. جب تک ثبوت نہ ہو تو جیسے آج روزہ ہے کل بھی روزہ ہے. روزے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, دلیل کس کے لیے چاہیے؟ چاند کے لیے چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہاں فلکیات کے ماہرین کہہ دیں کہ امکان ہی نہیں ہے, پھر یہ ایک دلیل ہے, اس لیے کہ وہ ناممکن ہو جائے گا نا سائنس کی مدد سے. لیکن اصولی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, گواہوں سے کسی چیز کا ہونا ثابت ہوتا ہے, نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. نہ ہونا اس صورت میں ثابت ہوتا ہے کہ جب نہ ہونے کی خبر ایسی ہو جو مشاہدے پر مبنی ممکن ہو, یعنی جس کا مشاہدہ ممکن بھی ہو. جیسے انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, پی گئے. اب اس میں یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں لیے اس کی گواہی کوئی بھی نہیں دے گا, وہی دے گا جو 24 گھنٹے ان کے سر پہ مسلط ہو. لیکن اگر میں اسپیسیفک ٹائم بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کے دن 12:05 پہ میں نے ان کو 1 لاکھ دیے تھے, 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے بعد یہ واپس کر دیں. اب تو عدت 48 گھنٹے کی نہ ہو جائے خواتین کی, یہ 48 گھنٹے اتنے مشہور ہو گئے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست میں کبھی کراچی اترا نا جب, تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے بھائی, 48 گھنٹے میں رابطہ کرو گے تو میں آ جاؤں گا. میں نے دعویٰ کیا کہ میں ہفتے کے دن 12:05 میں ان کو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے, یہ میں نے دعویٰ کیا. اب 2 آدمی گواہی یہ دے رہے ہیں کہ 12:05 پہ یہ تو جاپان میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور مفتی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے براہ راست ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے ہیں. اب گواہی دینا کیا ہوگا؟ نفی کی گواہی بھی درست ہو جائے گی. بھائی ہم یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں لیے کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہوں تو الگ بات ہے, لیکن دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں نے براہ راست پکڑا ہے. اب یہاں گواہی کیا ہو جائے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ ٹھیک. تو نفی پہ اصول یہ ہے کہ گواہی بنتی نہیں ہے, دلیل بنتی نہیں ہے. دلیل کسی چیز کے ہونے کے دیے جاتے ہیں, نہ ہونے کے نہیں دیے جاتے. ہائی لائٹ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو ہوتی ہے, جو نہیں ہوتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. موضوع تو نہیں ہے لیکن درمیان میں ایک اصول آ گیا ہے تو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی کم ہیں. کرنے کی زیادہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی نے زیادہ نمازیں رفع الیدین سے پڑھی ہیں, یہ اس کی علامت نہیں ہے. جب کیا تو اس کو بیان کیا گیا ہے, نہیں کیا گیا تو اس کو بیان نہیں کیا گیا, تو اس لیے کرنے کی زیادہ ہیں. ورنہ اگر نبی کا عمل زیادہ تر رفع الیدین والی نماز کا ہوتا تو صحابہ میں اکثریت رفع الیدین کے قائل ہوتی. جبکہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ صحابہ میں بہت سے اہل علم, صحابہ اور تابعین رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے. یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, یہ تو درمیان میں ایک علمی بات پارسل کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے رفع الیدین, اور یہ تو لوگوں نے ان کو چڑھایا ہوا ہے. میں جو دیوبندی علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں نا, دیوبندیت کو فروغ دینے کے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع, مسلک کا دفاع. جب کسی پہ غلط الزام لگے گا اس کا دفاع مسلک کا دفاع نہیں ہوتا, حق کا دفاع ہوتا ہے. یہ جو الزامات علماء دیوبند پہ لگتے ہیں, یہ المحنت کے عقیدے شرکیہ, یہ جھوٹے, یہ یوں, اس کا دفاع جب کریں گے تو یہ مسلک کا دفاع سے کیوں تعبیر کر رہے ہو؟ آپ بولو جھوٹ کی پول کھول رہے ہیں کہ آپ غلط الزام لگا رہے ہو. کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں مسلک کو پروموٹ کرنا مقصد ہوتا تو ہم ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندیت لگاتے. تبلیغی جماعتیں جب 6 نمبر میں دیوبندی کا ذکر بھی کرتی کہ نہیں کرتی؟ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں 6 نمبر بیان کر رہی ہے, اس میں دیوبند کا لفظ کہیں ہے؟ کوئی اپنے بزرگ کا, حاجی عبد الوہاب صاحب کا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے نہ ہونا سائنس سے ثابت ہو گیا ہے,
سائنس سے ثابت ہو گیا کہ انسان کبھی اتنا لمبا تھا ہی نہیں. تو یہ نہ ہونا سائنس کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ جب ثابت کرے گا جب ساری زمین کھود کے بلڈوزر سے الٹ دی گئی ہو, ایک ایک مٹی میں ہاتھ ڈال کے ہڈیاں چیک کی گئی ہوں کہ وسیم بھائی, پرانے زمانے کے وسیم بھائی کتنے بڑے ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس جو وسیم اویلیبل ہے وہ تو ہمارے سائز کا ہی ہے. پرانے, بھائی آواز بہت تیز ہے یار, پرانے زمانے کے جو وسیم ہیں وہ کتنے سائز کے ہوا کرتے تھے. یہ جب ہے جب سارے وسیموں کی لاشیں آپ نکال لیں. دوسری بات, لاشیں بھی وہ نکلیں گی جو محفوظ ہیں, ورنہ مٹی میں جانے کے بعد 100-200 سال کے بعد تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے یہ جو سائنسدان بن کے ملحدین بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اتنے لمبے لمبے لوگ تھے, او بھائی اس پہ ثبوت کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وسیم نے ستار سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اس کا پہ ثبوت ہو نہیں سکتا. نہیں, وسیم نے ستار سے پیسے نہیں لیے ہوئے ہیں, اس کا ثبوت ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے, ہمارے پاس دلیل قرآن ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس. جب ایک چیز کی صداقت دلائل سے ثابت ہو گئی ہے, جب آپ دلائل سے ثابت, بس صحیح ہو گیا بالکل, دلائل سے جب ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی ثقہ ہے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نا کہ خبر متواتر, ہم دلائل نا ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. اسلام تو پورا ہے ہی دلائل کی بیس پہ نا. تو آج ایتھیس لوگ یونیورسٹیوں میں نا دلیل سے ثابت, دلیل سے ثابت, دلیل سے اس فلاں سائنسدان نے کہا, فلاں نے یہ کہا, اور لٹریچر مارکیٹ میں لا رہے ہیں ایتھیزم کو اور الحاد کو پھیلانے کے لیے. دیکھیں دنیا میں نا دو ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی, یا اسلام ہوگا یا لا مذہبیت. باقی سارے مذہب اپنا وجود خود ہی ختم کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہندوازم وہ والا نہیں ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہندو جو پڑھ لکھ رہے ہیں وہ اب ان پرانی رسومات سے باہر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے, یہ ہم کیوں پتھروں کی عبادت کریں. یہ جو مندروں میں پنڈت حضرات کرتب دکھایا کرتے تھے نا, اوپر بھگوان لٹکا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے, اب عام لوگ گاؤں دیہاتوں میں بڑے متاثر ہوتے تھے, یار یہ بھگوان بغیر سیڑھی کے, بغیر دیوار کے اگر ہوا میں معلق ہے, اس کا مطلب یہ واقعی بھگوان ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے. اصولی طور پر بالفرض اگر بھگوان لٹکا ہوا بھی ہے, ایک مثال ہے, تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ آپ کی بگڑی, اس کو تو بنایا ہے نا کسی نے.